الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار سے تعلق رکھنے والے فاروق احمد کو روزانہ جس دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا ہے وہ کسی اذیت سے کم نہیں، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود گزشتہ 10 ماہ سے انہوں نے 30 کلومیٹر پر محیط مشکل سفر کو ترک نہیں کیا، جس کی وجہ ان کا مقصد ہے۔ ان کے مطابق اگر وہ یہ سفر نہ کریں تو ضلع خوزدار کی تحصیل نال کے علاقے اکرو کبڑی کی نئی نسل اپنے آباء و اجداد کی طرح تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ گزشتہ سال فاروق احمد نے مقامی لوگوں کی مدد سے ایک جھگی میں سکول قائم کیا تھا جہاں وہ خود روزانہ پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کسی حکومت نے سنگ سلاخ پہاڑوں پر مشتمل اس دشوار گزار علاقے میں سکول قائم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ تاہم فاروق احمد پرعزم ہیں کہ حکومتی سرپرستی کی عدم موجودگی میں بھی وہ اس سکول کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ فاروق احمد کا تعلق بلوچستان کے ضلع خوزدار کی تحصیل نال سے ہے۔ وہ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر واقع چند کچے گھروں پر مشتمل علاقے رستم آباد کے رہائشی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس روڈ پر واقع ایک ہوٹل کے ساتھ چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ فاروق احمد کو خود مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سکول چھوڑنا پڑا تھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں صرف ایک پرائمری سکول تھا۔ مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو روزانہ ضلع لسبیلا جانا پڑتا تھا۔ مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے روزانہ 50 کلومیٹر بس میں جانا پڑتا تھا۔ صبح ہم ایک بس میں جاتے تھے، شام کو اسی بس میں واپس گھر پہنچتے تھے۔ میرے والد بیمار ہوئے تو مڈل کے بعد سکول چھوڑنا پڑا، تاہم انہوں نے اپنے طور پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا اور اب کوشش ہے کہ پرائیویٹ انٹر اور پھر BA کروں۔ فاروق احمد نے بتایا کہ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں، لیکن غربت اور والد کی بیماری کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ علم میں بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو علم کی طاقت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ علم سے محروم ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ علم کی شکل میں جو تھوڑی بہت طاقت اور نعمت میرے پاس ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ میرے ذہن میں اکرو کبڑی کا خیال آیا کیونکہ اس علاقے میں کسی نے سکول قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکرو کبڑی کے لوگ اب بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں انسانوں، مویشیوں، پہاڑوں اور پتھروں کے سوا کوئی اور قابل ذکر چیز نہیں۔ اکرو کبڑی کے جس علاقے میں سکول قائم کیا گیا ہے وہاں ہمیں زراعت کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا۔ اس علاقے میں نہ حکومت کی جانب سے کوئی ڈسپنسری بنائی گئی، نہ سکول اور نہ ہی پینے کے صاف پانی کی کوئی اسکیم دی گئی ہے۔ اس پہاڑی علاقے پر مشتمل لوگوں کا صرف جو ذریعہ معاش ہے وہ مویشی پالنے کا کام ہے، لیکن طویل قحط سالی کی وجہ سے یہ کام بہت زیادہ منافع بخش نہیں رہا۔ اب یہاں کے نوجوان سینکڑوں میل دور محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ فاروق احمد نے بتایا کہ انہوں نے پہلے علاقہ سربراہان کو اکٹھا کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ اب لوگ علم سے محروم ہو کر برباد ہو گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے بچوں کو پڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی تو آپ کی آئندہ نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ وہ اس بات پر قائل ہو گئے۔ پھر ہم نے ایک جھونپڑی میں سکول قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے قبائلی معاشرے کے باعث بچیوں کی تعلیم کی شرح انتہائی کم ہے، لیکن میری حیرت کے اس وقت انتہا نہیں رہی جب بچیوں کی بڑی تعداد نے سکول کا رخ
کیا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سنگ سلاخ پہاڑوں میں سکول میں داخل ہونے والی بچیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ اس علاقے میں لوگوں کے گھر بھی دور دور واقع ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید بچوں کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو۔ میری خواہشات کے برعکس شروع سے ہی اس سکول میں 105 بچوں اور بچیوں نے داخلہ لیا۔ اس سکول میں بچیوں کی تعداد 55 جبکہ بچے 50 ہیں۔ ان میں سے بعض کو بڑے بڑے پہاڑوں سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ سکول کے طلباء میں سے بعض کو 5 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ اس سکول میں اگرچہ اکثریت کم عمر بچوں اور بچیوں کی ہے، لیکن آغاز میں بڑی عمر کے بچوں اور بچیوں نے بھی داخلہ لیا۔ فاروق احمد نے بتایا کہ جن کی عمریں زیادہ تھیں ان کو کہا گیا کہ وہ زیادہ محنت کریں۔ ان بچوں اور بچیوں نے خوب محنت کی اور مجھ سے کہا کہ وہ چھٹی نہیں کریں گے۔ ان بچوں اور بچیوں کا امتحان لیا گیا اور ان کی قابلیت کے مطابق ان کو ترقی دی گئی۔ ان سنگ سلاخ پہاڑوں میں قائم اس سکول میں شروع سے ہی انگریزی کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو بلوچستان میں پرائمری نصاب کا حصہ ہیں۔ فاروق احمد نے بتایا کہ انگریزی میں تعلیم وقت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم نے بچوں کی قابلیت جاننے کی کوشش کی تو مشاہدہ میں آیا کہ ان بچوں نے بہت ہی کم عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ سکول قائم کرنے اور اس میں داخل بچوں پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ فاروق احمد نے ایک اور کامیابی بھی حاصل کی۔ مختصر عرصے میں ہی وہ سکول کے لیے ایک پختہ عمارت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اس لیے حیران کن ہے کیونکہ شاید یہ صدیوں بعد اس علاقے کی پہلی پختہ عمارت ہے جو بلوچستان کے کئی سرکاری سکولوں کی عمارتوں سے بہتر ہے، اور یہاں بچوں کے لیے واش رومز کی سہولت بھی موجود ہے۔ سکول کی نئی عمارت کے ساتھ بچوں کے کھیل کود کے لیے چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ اس پختہ عمارت کی تعمیر میں ایک غیر سرکاری فلاحی ادارے نے اہم کردار ادا کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس فلاحی ادارے کی یہ شرط تھی کہ سکول کی پختہ عمارت کی تعمیر کے لیے علاقے کے لوگ بھی حصہ ڈالیں گے۔ جب یہ بات میں نے علاقے کے لوگوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس کوئی سرکاری ملازمت نہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے، لیکن ہمارے پاس جو مویشی ہیں ہم وہ بیچ کر اپنے حصے کی رقم دیں گے۔ انہوں نے بکریاں بیچ کر 4 سے 4.5 لاکھ روپے سکول کی پختہ عمارت کے لیے دیے۔ فلاحی ادارے نے ایک کنواں کھود کر 2 سولر پلیٹس کی مدد سے پینے کے پانی کا بھی انتظام کیا۔ بلوچستان میں سرکاری سکولوں کے حوالے سے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں ان کے مطابق بلوچستان میں سرکاری سکولوں کی بڑی تعداد پانی اور واش رومز کی سہولت سے محروم ہے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کاپیاں اور پنسل وغیرہ دکانوں سے خریدیں گے، لیکن کرب و جوار میں یہ سامان موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کتابوں کے حصول کے لیے نال اور وارڈ کے ہائی سکولوں کے ہیڈ ماسٹر صاحبان سے رابطہ کیا۔ ایک کرسی، ایک میز اور کچھ کتابیں وارڈ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر نے دی، کچھ کتابیں نال کے ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر نے دی۔ اس طرح ہم نے کتابوں کا انتظام کیا اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سکول فاروق احمد کے گھر رستم آباد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح انہیں روزانہ 30 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ فاروق احمد نے بتایا کہ روزانہ آمد و رفت بہت مشکل ہے، لیکن ایک علاقے میں لوگ جدید علوم سے بہرور ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مشکلات کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اکثر سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے بارے میں یہ شکایت عام ہے کہ ان کی بڑی تعداد باقاعدگی سے ڈیوٹی نہیں دیتی۔ حالانکہ سرکاری سکولوں کے اساتذہ کی تنخواہیں پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں اور مراعات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ فاروق احمد کسی تنخواہ اور مراعات کے بغیر باقاعدگی سے اس مشکل راستے سے اپنی آمد و رفت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک شکایت تھی کہ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پر میری ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہ سکول کو سرکاری حیثیت دیں گے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی پیش رفت
نہیں ہوئی۔ فاروق احمد یہ بھی چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکول کو اپ گریڈ بھی کیا جائے، کیونکہ قریب میں کوئی مڈل سکول نہ ہونے کے باعث 5ویں کے بعد یہاں کے بچے مزید نہیں پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس ویرانے میں علم کی شمع روشن کرنے پر میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن جب اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا تو وہ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے جو محنت کی اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، جسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور بچوں کا شوق دیکھ کر مجھے امید ہے کہ یہاں سے مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر نکلیں گے۔